اور آپ کو یہ بتاؤں جن کو احرام ہو رہا ہے وہ یہ کر دیں رات کو والسماء والطارق پڑھے، والسماء والطارق کے بعد قلم کی ضرورت نہیں، اپنے ہاتھ سے ادھر لکھو عمر عمر لکھو، اور یہ کہ اپنے ناڑے کو مضبوط باندھ کر کے شلوار کے اندر کرو، آپ کو احتلام ہو گیا تو مولی مزدور کو فون کر لینا، کبھی بھی احتلام نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے مولوی منظور مینگل کی اس گفتگو کو سنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرعی تقاضوں پہ تو دور کی بات ہے، یہ اخلاقی اور فطرتی تقاضوں سے بھی اس کی گفتگو دور ہے۔ افسوس ہمارے معاشرے میں حلیے کو عالم سمجھا جاتا ہے، کلیے کو عالم نہیں سمجھا جاتا۔ بے شک سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل نہ ہو بقدر ظرف، وگرنہ عشق رسول کا مکمل ہونا تو ایک خواہش ناتمام ہے۔ کون جانے شان اس آقا کی کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، جناب علی علیہ السلام کا ایک پاکیزہ ارشاد پاک ہے۔ اگر ہم جناب علی کے اس قول کو اپنے زندگی کا آئینہ بنا لیں، اپنے دستور حیات کا اسے عزم بنا لیں، تو آج کبھی ہم فرقہ واریت کی بےمانی زنجیروں میں نہ الجھیں۔ آپ فرماتے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب تک میں آج بتا رہا ہوں، اب ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ اٹھا کر نہیں، اپنے معزز عالم اسلام کی نظر کر رہا ہوں، مولانا کے اس جملے میں توہین صحابہ شامل ہے، اور افسوس 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 کہ ہم عدل سے کام نہیں لیتے، ہماری آنکھوں پر فرقہ واریت کا چشمہ ہے، ہم ذاتیات کو نشانہ بناتے ہیں، ہم بات پر کبھی غور نہیں کرتے۔ یہی جملہ اگر ملت جعفریہ میں سے، یعنی ملت تشیع میں سے کسی نے کہا ہوتا تو اس وقت ملک میں آگ لگ جاتی، FIRs ہوتے، عدالتوں میں لے کے جاتے۔ میرا سوال ہے کہ ایک اہل تشیع یہ جملہ کہے تو وہ مجرم ہے، اور کیا کسی اور مسلک کا بھائی یہ جملہ کہے تو وہ عبادت ہے؟ توہین توہین ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ توہین کا تعلق مسلک سے نہیں ہوتا، انسان کی ذاتی سوچ سے ہوتا ہے۔ میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں کہ مسلک کوئی برا نہیں، برے مسلک میں ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، مسجد میں جانے والے نمازی چور نہیں ہوتے، چور نمازیوں کے روپ میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اس تاریخ اسلام سے جو یہ ظلم ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ یہاں پر ایسے لوگوں نے آ کر اپنے مسلک کا پرچار کیا ہے کہ جن کا کردار ان کے گفتار کے مطابق نہیں ہے۔ جہاں گفتار اور کردار میں فرق ہو، اسی کو نفاق کہا جاتا ہے۔ دوستو یاد رکھیے، آج ایک ترتیب بتا دیتا ہوں، اگر اس ترتیب پہ غور کر لو تو انشاءاللہ فرقہ نہیں رہے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس سے پہلے کوئی اللہ ہے، نہ بعد میں اللہ ہے، نہ قیامت تک کوئی اور اللہ ہوگا۔ وہ اپنی ذات میں، صفات میں لا شریک ہے۔ میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور ان کی آل اطہار صاحبان درود ہے، صاحبان عصمت ہیں۔ جناب علی علیہ السلام ولی العالمین ہیں۔ نبوت کا دروازہ میرے حضور پہ بند ہو گیا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ولایت کا شہنشاہ جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور صحابہ رسول، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور صحاب رسول نوکران مصطفیٰ ہیں، آل محمد خون مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غلاموں کو امام نہ بناؤ، اماموں کو غلام نہ بناؤ، کبھی فرقہ نہیں ہوگا۔ جس جگہ کا جو مقام ہے وہ رکھو۔ یہ گھڑی ہاتھ کے لیے ہے، سر پہ رکھنے کے لیے نہیں۔ یہ انگوٹھی انگلی میں پہننے کے لیے ہے، پاؤں پہ رکھنے کے لیے نہیں۔ یعنی ظلم کی ایک یہ بھی اور عدل کی ایک یہ بھی تعریف ہے کہ چیز کو اس کے مقام اور معیار کے مطابق رکھنا، یہی عدل ہے۔ ہم مولوی منظور کے اس جملے پر سراپا احتجاج ہے، اور عالم اسلام کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے
کہ توہین کسی بھی ذوات کی ہو، مقدسات کی ہو، وہ توہین کہلاتی ہے۔ ہمارا سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے پتھر کھا کے بھی امت کو دعائیں دی ہیں۔ میرا سلام ہو اس کی پاکیزہ آل اطہار پر، جن پر اللہ نے درود واجب قرار دیا ہے، اور جن پر درود بھیجے بغیر کسی کی نماز مکمل نہیں ہوتی، جن کے محبت کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ صاحب یاد رکھیے، تعصب میں اتنا آگے نہ چلے جائیے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ قرآن کی آیت کے خلاف جا رہے ہیں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جا رہے ہیں۔ اور ایک بڑا اہم جملہ کہہ رہا ہوں، یہی جملہ ہے، بنیاد ہے فرقے کی یہ جملہ، اس پہ غور کیجیے گا سامنے محترم۔ یہ نہ کہیں کہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ شیعہ مذہب ہے، یہ نہ کہیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ سنی عقیدہ ہے، یہ نہ کہیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اہل حدیث اور دیوبندی عقیدہ ہے۔ خدا را عقائد کو بچانے کی جنگ نہ لڑو، مذہب کی حقانیت کی جنگ لڑے۔ اپنا کردار اس قدر بنائیں کہ کافر بھی آپ کا کردار دیکھ کر مسلمان ہو جائے۔ بے شک جہاد کا میں انکار نہیں کرتا، مگر تلوار کا جہاد آخری صفت ہے۔ پہلے کردار کا جہاد پیدا کرو، اپنی صفوں میں کردار کا جب جہاد پیدا کرو گے تو پھر انشاءاللہ اس دنیا میں بارود کی نہیں درود کی صدا آئے گی۔ ہر ایسا انسان جو ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر امت کو لڑانے کی بات کر رہا ہے وہ نبی کے دین پر نہیں ہے۔ جو اس ممبر پر بیٹھ کر توہین آمیز جملے کہہ رہا ہے وہ نبی کے دین پر نہیں ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے، کہنے والا کوئی بھی ہو، غلط بات ہمیشہ غلط ہوتی ہے اور صحیح بات ہمیشہ صحیح ہوتی ہے۔ وسلام تو فیال۔